الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو بنایا ہے، زمین و آسمان، چاند، سورج، کائنات کی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ کچھ مخلوق چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، کچھ طاقتور ہیں، کچھ کمزور ہیں، کچھ مخلوق پانی میں رہنے والی اور کچھ زمین پر رہنے والی، کچھ مخلوق دو پیروں پر چلنے والی ہے، کسی کے 4 پیر ہیں اور کسی کے 100 پیر بھی ہیں۔ ہوا میں اڑنے والی مخلوق الگ ہے، نظر آنے والی مخلوق الگ ہے، نظر نہ آنے والی مخلوق الگ ہے۔ غرض ہے کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کو عجیب و غریب مخلوقات سے آباد کیا ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں۔ فرشتے یہ نورانی مخلوق ہے، ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنے آپ کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ نے جن فرشتوں کو جن کاموں پر متعین کر دیا، وہ فرشتے ان کاموں کو بڑے ہی عمدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر فضیلت والی مخلوق
انسان کی ہے، بشرطے کہ انسان اپنے رب کو پہچانتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کی فرما برداری کرتا ہو، تب انسان کا مقام فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرشتوں میں بھی درجات ہیں، ان کے اندر بھی سٹیجز ہیں۔ کچھ فرشتے عام ہیں، کامن ہیں، کچھ فرشتے ان سے بڑے درجے والے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی اعمال کو لکھنا ہے، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی زمین میں چہل پہل کرنا، نگرانی کرنا، سمندروں پر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، آسمانوں میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ کا جو عرش ہے اس کو تھامنے کے لیے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹی اللہ کے عرش کو تھام کر کے رکھنا ہے، اور ساتھ میں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی اور بڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ اور عرش کے اطراف و اکناف بھی کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی پاکی بڑائی، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایسے ہیں جو یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کو ایک خدا ماننے والے، اور اللہ نے جن باتوں کا حکم فرمایا ہے ان احکامات کو بجا لانے والے جتنے بھی دنیا کے اندر ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان سب کے لیے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما۔ کتنی بڑی بات ہے، ایمان کا کتنا بڑا درجہ ہے، اعمال صالحہ کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، یا ایمان والے تو ہیں لیکن ان کی زندگی ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں وہ جان بوجھ کر کمی کوتاہی کرتی رہتی ہے، اس طرح کی مخلوق ہے۔ انسان اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ لوگ اس دعا کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ایمان والا ہو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کی جو یہ پاکیزہ مخلوق ہے فرشتوں کی، ان کی مختلف ڈیوٹی ہے اور ان میں درجات ہیں۔ فرشتوں میں بھی کوئی نیچے نمبر کے فرشتے ہیں، کوئی درمیانی درجے کے فرشتے ہیں، کوئی ٹاپ ہیں، کوئی ان سب میں زیادہ فضیلت والے ہیں۔
جیسے 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں، کس کو کس وقت میں مارنا ہے، کس کی روح کو کب کرنا ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ میکائیل علیہ السلام بارش کو کب برسانا ہے، کس علاقے میں بارش ہونا، کس علاقے میں بارش نہیں ہونا، اور کتنی مقدار میں ہونا، کتنے گیلنز پانی بادلوں سے زمین پر برسانا ہے، یہ سب ان کی ڈیوٹی ہے۔ ان کے نیچے کام کرنے والے مختلف فرشتے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ اپنے ہاتھ میں سور لیے ہوئے ہیں، سور ایک پھونکنے کا وہ آلہ ہے، مشین ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کا آرڈر ہوگا قیامت کے قریب کہ اس کو پھونکو، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو ایسا پھونکیں گے کہ دنیا میں کوئی آدمی اس کی آواز کو برداشت نہیں کر پائے گا، سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ اس قدر ہیبت ناک وہ آواز، وہ چیخ ہوگی، حتیٰ کہ چاند سورج آسمان سے ٹوٹ کر کے جھڑ کر کے زمین پر گر جائیں گے۔ تو ان کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ جب سے ان کو مقرر کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک وہ سور کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کا آرڈر آنا ہے، بس وہ پھونک دیں گے۔ اور ان سے بڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، تمام فرشتوں میں بڑے۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پیغمبروں کے پاس اللہ کا آرڈر لے کر پہنچا دینا، وحی لے کر کے آنا، پیغمبروں کی نصرت اور مدد کرنا، ان کی نگرانی کرنا، اور کسی قوم پر عذاب نازل کرنا ہو، وہ ساری ڈیوٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے۔ تو انسان اگر ایمان والا بنتا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو عام فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، لیکن یہ جو 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں ان سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ یہ جو 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں ان سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جن کو یہ فضیلت دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی ایک نورانی مخلوق فرشتوں کی ہے، ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ ان میں سے ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ رات کی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اسی کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، انسانوں کے پاس سامنے سے اور پیچھے سے حفاظت کرنے والے فرشتے، اللہ کے حکم سے حفاظت کرنے والے فرشتے پے در پہ آتے رہتے ہیں، یکے بعد دیگرے آتے ہی رہتے ہیں۔ وہ حدیث پاک میں اس کی تشریح موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل
وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو رات کے وقت میں انسانوں کے پاس آتے ہیں اور دن میں بھی انسانوں کے پاس آتے ہیں۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو وہ رات کا وقت ہے، رات کی ابتدا ہو گئی۔ مغرب کا وقت جب آتا ہے اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں۔ اب ان کی ڈیوٹی مغرب کے وقت سے لے کر فجر کا وقت جب تک باقی رہتا ہے، فجر کی نماز جب تک پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر تک ان کی ڈیوٹی ہے، مغرب سے لے کر صبح ہونے تک۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے سے پہلے دن کی ڈیوٹی والے فرشتے آ جاتے ہیں، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ رات میں جن فرشتوں نے ڈیوٹی انجام دی ہے وہ اپنی ڈیوٹی دن والے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اور یہ رات والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو دن والے فرشتے جو کہ صبح کے وقت آئے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب آئے، اس وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک ساتھ میں رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر ایک انسان کی حفاظت کرے، اس کی جان کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک نے جب تک ان کے لیے زندگی لکھی ہوئی ہے اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے سیکنڈ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض دفعہ آدمی راستے میں چلتا رہتا ہے، گرتے گرتے بچ جاتا ہے، اگر گر جاتا تو مر جاتا۔ وہ کیسے بچا؟ وہ فرشتے نے آپ کو بچایا ہے، گرنے نہیں دیا، کھڑا کر دیا۔ گاڑی سکڈ ہوتے ہوتے بیلنس میں آ گئی۔ کیسے آئی؟ کیا کوئی جن آیا؟ نہیں، وہ جو فرشتہ مقرر ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، وہ جو فرشتہ ہے حفاظت کرنے والا، اللہ کے حکم سے وہ حفاظت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے آپ کی گاڑی کو سکڈ ہونے سے بچایا۔ ابھی 5 منٹ میں دشمن آپ کو مارنے آنے والا تھا، آپ وہاں سے نکل گئے، دل میں خود بخود ارادہ پیدا ہوا کہ یہاں سے مجھے جانا چاہیے، آپ نکل گئے، یا دوستوں کے دلوں میں ڈال دیا، وہ دوست مل کر کے اس آدمی کے پاس پہنچ گئے، جس کی وجہ سے 5 منٹ کے بعد مارنے کے لیے جو لوگ آ رہے تھے وہ گھبرا کر کے بھاگ گئے کہ اس آدمی کے پاس تو 4-5 آدمی ہیں، ہم کیسے ماریں گے؟ یہ سب اللہ کا نظام ہے انسان کے مال کی، جان کی حفاظت کرنے کے لیے، حتیٰ کہ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے بھی یہ فرشتے کوشش کرتے ہیں۔ آدمی جا رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں گناہ کا کام کرنے کے لیے جاؤ، تو یہ جو حفاظت والے فرشتے ہیں یہ لوگ دل میں اللہ کا خوف ڈالتے ہیں کہ تو اللہ کا بندہ ہے، ایمان والا ہے، قرآن والا ہے، تجھے صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مسجد تجھے جانا ہے، نماز تجھے پڑھنی ہے، تو داڑھی ٹوپی والا ہے، تو مسجد کا امام ہے، تو فلاں آدمی ہے، تو جا کر کے ایسا گناہ کرے گا۔ طرح طرح کے وسوسے
شیطان نے ڈالے تھے، ان وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے یہ جو حفاظت والے فرشتے ہیں اچھے خیالات کو دل میں ڈالتے ہیں۔ تو فرشتوں کی یہ جو جماعت ہے، معقبات، آنے جانے والی جو جماعت ہے، جو صبح کے وقت آتی ہے، جو شام کے وقت آتی ہے، بڑی بابرکت جماعت ہے، انسان کی حفاظت کرتی ہے 24 گھنٹے۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر انسانوں کی حفاظت کرنے والے یہ فرشتے نہ ہوتے تو جنات تمام انسانوں کو قتل کر دیے ہوتے، دنیا میں ایک بھی انسان نہ بچتا، تمام انسانوں کو یہ جنات ختم کر دیتے، مار ڈالتے۔ جنات فرشتوں کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے، ڈرتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اور بعض مرتبہ انسان کو جنات کا اثر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جادو کا اثر ہو جاتا ہے، کوئی بلا اس کے اوپر آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ میں گر جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے خود آگے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود سے ارادہ نہیں کرتی۔ ایک آدمی ہے، اس کو اچھا کام کرنے کا ارادہ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ فرشتے ان کے دل میں یہ خیال کیوں ڈالیں گے جب ارادہ ہے ہی نہیں؟ ایک آدمی ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی چلانے کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو سیفٹی پریکاشنز ہیں، جس طریقے سے گاڑی اس کو چلانی چاہیے، کتنی سپیڈ ہو، کون سے گیئر میں چلائیں، کہاں پر کیسے گاڑی کو روکنا ہے، گاڑی کی کنڈیشن، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ وہ گاڑی چلاتا ہے، تو پھر ایکسیڈنٹ تو ہوگا، نقصان تو ہوگا، فرشتے بھی ہٹ جائیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ جھوٹ۔ جب انسان اپنی زبان سے جھوٹی بات نکالتا ہے، اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے جو اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں وہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں یا 2 میل دور چلے جاتے ہیں، اتنی بدبو اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب جب وہ فرشتے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، انسان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے حفاظت کرنے والے فرشتے اس سے 1-2 میل دور ہٹ گئے، تو انسان اگر دوسرے گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اور کتنے دور چلے جائیں گے۔ تو انسانوں کے اوپر جو برے اثرات ہوتے ہیں، انسانوں کے اوپر جنات کا اثر ہو جاتا ہے، یہ سب انہی مواقع میں ہوتا ہے، یہ سب انہی حالات میں ہوتا ہے جب انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو کرتے سب ہم ہیں اور الزام اللہ کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گناہوں سے بچتا ہے، ہر ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر کے دور رکھتا ہے، مجال نہیں کہ کسی جادوگر کا جادو اس کے اوپر ہو جائے، کسی جنات کا اٹیک اس کے اوپر ہو جائے، کوئی بلا راستے میں، وہ ہلدی کا پانی، پتہ نہیں کیا کیا، کالی مرچ ہے، لال مرچ ہے، ہلدی کا پانی ہے، وہ سب ڈالا ہوا ہے، کسی کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اب آپ کو ایک سوال ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا،
کیا وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے نہیں تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے جو فیصلہ کر دیا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ عام ضابطہ، کامن رول یہی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو برائی سے بچا کر کے رکھتا ہے، گناہوں سے بچا کر کے رکھتا ہے، پاکی صفائی کا خیال رکھتا ہے، تو اس کے اوپر کسی جادوگر کا جادو نہیں ہوگا، کسی جنات کا اثر نہیں ہوگا، کسی آسیب کا، بلا کا، سحر کا، کسی وہ راستے میں ڈالے ہوئے پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ نے خود کسی بندے کے لیے لکھ دیا کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہونا ہے، ہو کر کے رہے گا، چاہے جتنی تہجد پڑھ لو، جتنی نمازیں پڑھ لو، جتنا قرآن پڑھ لو، اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کامن رول یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کامل ایمان والا بن کر کے رہے گا اور گناہوں سے بچا کر کے اپنے آپ کو رکھے گا، برائیوں سے، گندگیوں سے، ناپاکیوں سے اپنے آپ کو پاک صاف بنا کر کے رکھے گا، کسی جادو کا، جنات کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور ظاہری جو مصیبتیں ہیں، ایکسیڈنٹ کا ہو جانا، بیمار ہو جانا، آپ لوگ ہسپتال جاتے ہیں، ڈاکٹر سے آپ نے کہا پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر پوچھتا ہے رات میں کیا کھائے تھے؟ کھانے ہی کے وجہ سے تو پیٹ میں درد ہوا، 4 بریانی کھا لیے تو پیٹ میں درد نہیں ہوگا تو کیا اور کچھ ہوگا؟ ہم خود جو ہے اپنے اوپر مصیبت لے کر آتے ہیں۔ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اللہ پاک نے فرمایا سورہ مائدہ میں کہ تمہارے اوپر جو مصیبت آتی ہے فمن نفسک، وہ تیرے ہی کرتوت کی وجہ سے ہے۔ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھائی تم کو نصیب ہوتی ہے، جو بھی فائدہ تم کو حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اور دوسرے نمبر پر تمہارے کیے ہوئے اچھے کاموں کا بدلہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، اللہ پاک نے فرمایا جو مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے۔ تو ہمیں الزام کسی کے اوپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں جھگڑا ہی جھگڑا چل رہا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا، بھائیوں میں آپس میں جھگڑا، یا پڑوسیوں کا جھگڑا ہے، یا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا گھر میں مستقل بیماری ہی بیماری ہے، یا بچے مستقل ایگزاموں کے اندر فیل ہوتے جا رہے ہیں، یا لڑکی کا رشتہ لگتے لگتے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سب گھروں میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ لا کر کے بولتے ہیں حضرت ہمارے اوپر کون کی کیا کی کردہ نہیں، کیا ہوا بھائی، کیا بولنا، ایک گراہک بھی آتا نہ ہے دکان میں، ایک گاہک دکان پر نہیں آ رہا ہے، گھر میں بیماری پر بیماری ہے، جھگڑے پر جھگڑے ہیں، رشتہ نہیں لگ رہا ہے۔ ارے بھائی، گھر میں جو مصیبت آئی ہے اس کا ریزن کیا ہے، پہلے اس کو پکڑو۔ ساس بہو کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کو معلوم کرو۔ کس کی زبان خراب ہے، کس کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے، دکان پر کسٹمر نہیں آ رہا ہے تو دیکھو تم نے دکان جنگل میں کھول کر کے رکھا ہے یا بازار میں تمہاری دکان ہے، لوگوں کی ضروریات کا سامان تمہارے دکان میں ہے یا نہیں، تمہاری طرف سے ایڈورٹائزمنٹ صحیح ہوا یا نہیں ہوا، تم لوگوں سے بہت زیادہ پیسہ تو نہیں لیتے، لوگوں سے بات چیت کرنا، کسٹمر سے عزت سے بات کرنا، پیار سے بلانا، اس کو اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کی طرف فوکس کرو۔ کسی نے کچھ ہمارے اوپر کر دیا، کسی نے کچھ ہمارے اوپر ڈال دیا ہے،
کپڑا لے گیا, بال لے گیا, میخ گاڑ دیا, ناریل پھوڑ دیا, نیمبو نتھار دیا, یہ سب ان کے چکر میں نہیں پڑنا. ان کے چکر میں پڑیں گے تو دماغ خراب ہو جائے گا. علاج کرتے کرتے آدمی کنگال ہو جائے گا اور وہ مولوی صاحب کا پیٹ بڑا ہو جائے گا. کھا کھا کر لوگوں کا پیسہ تعویذ بول کر کے, کالا دھاگا بول کر کے, نیمبو بول کر کے, نارل بول کر کے, 7 بوڑیاں کا پانی بول کر کے, 15 تلاواں کا پانی بول کر کے, مولوی صاحب کھا کھا کر اس کا پیٹ مرغیوں کا قبرستان بن جاتا. اللہ کے واسطے ان چکروں میں ہرگز نہ پڑے. اگر آپ کے اوپر جادو ہو گیا ہے, بول دو اس مولوی صاحب کو, ہاں میرے اوپر جادو ہو گیا ہے, میں علاج نہیں کراتا, دیکھتا ہوں جادو بڑا ہے یا جادو کو پیدا کرنے والا بڑا ہے, شیطان بڑا ہے یا شیطان کو جس نے بنایا وہ بڑا ہے. تو جائز طریقے پر جو کام کرنا چاہیے اس کے پیچھے لگنا چاہیے. جب بھی کوئی مصیبت آئے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے, اللہ کی مدد کو تمہیں حاصل کرنا ہے, بالصبر, سب سے پہلے صبر کرنا. مصیبت آئی صبر کرو, واویلا نہ مچاؤ, شکایتیں نہ کرو, اور نماز پڑھ کر اللہ کی مدد طلب کرو. اور ظاہری طور پر اگر کچھ علاج کرنا ہے تو صحیح طریقے سے علاج کرنا چاہیے. 99.99 ایک گھنٹہ بولتے جائیں, اتنے % لوگ جو ہیں جھوٹ بول کر کے آپ کا جیب خالی کرتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کیا کی ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. جو آدمی 0.000 ایک گھنٹہ بولیے, لاسٹ میں 1 لگائیے, اتنے % لوگ ایسے ہیں جو آپ کو صحیح بتاتے ہیں, جو آپ کو صحیح رہبری کرتے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ پاک نے آپ کی اور ہر ایک ایمان والے کی, ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. کافر ہے, مشرک ہے, ان کی جان کب تک اللہ باقی رکھنا چاہے تب تک ان کی حفاظت کرتے ہیں, اور جو ایمان والے ہیں ان کی جان کی بھی حفاظت کرتے ہیں, ساتھ میں ایمان کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے دل میں اگر خود ہی ارادہ نہ ہو تو پھر ان کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ فرشتے صبح میں آتے ہیں اور شام کے وقت میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے جاتے ہیں. مثال کے طور پر صبح میں جو فرشتے آئے تھے وہ شام کے وقت میں اللہ کے پاس جائیں گے. اب چونکہ شام کے فرشتے آ گئے, ان کی ڈیوٹی ہے صبح تک, تو دن والے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے, کیف ترکتم عبادی, تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا, فرشتوں بتاؤ. فرشتے کہتے ہیں نیک لوگوں کے بارے میں, اتیناہم وہم یصلون, اے اللہ ہم صبح کے وقت میں گئے تھے تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور اب ہم شام کے وقت میں واپس آ رہے تھے تو دیکھا وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں. اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون, اے اللہ دونوں وقت میں وہ نماز پڑھتے ہوئے ملے, ہمیں ایسا لگتا ہے وہ 5 وقت کے نمازی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں, اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو, میں ان تمام نماز پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی ہے. تم گواہ رہو قیامت والے دن. فجر کی نماز نہایت اہم, آدمی نیند میں رہتا ہے, نیند کو قربان کر کے اٹھ کر کے نماز کو جانا بہت بڑا مجاہدہ ہے. شیطان جو ہے آدمی کے گدی میں 3 گرہ لگا دیتا ہے تاکہ سویا پڑا رہے. آدمی جب اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے تو یہ گرہ نکل جاتا ہے.
جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے دوسرا گرہ نکل جاتا ہے، جب وہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسرا گرہ بھی نکل جاتا ہے، اور وہ دن بھر کے لیے شیطانی وساوس سے بچ جاتا ہے، تقریباً بچ جاتا ہے۔ اور جو آدمی فجر کی نماز پڑھے بغیر سوتا رہتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے بغیر سوتا رہتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ محدثین کرام نے اس کا معنی بتایا۔ پیشاب کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ شیطان جو ہے کھاتا بھی ہے، شیطان پیتا بھی ہے، شیطان ہم بستری بھی کرتا ہے، اور شیطان پیشاب پاخانہ بھی کرتا ہے۔ وہ بھی تو ایک مخلوق ہے نا، جنات ہی کی وہ ایک مخلوق ہے۔ تو شیطان فجر کی نماز پڑھے بغیر سونے والے کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ تو ایک معنی بتایا کہ حقیقت میں ہی پیشاب کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بتایا کہ اس کے کان، شیطان اس کے کان کو ایسا کر دیتا ہے کہ اس کے کان میں کوئی اچھی بات اترتی ہی نہیں۔ جتنا بھی اس کے سامنے بیان کرو، سمجھاؤ، نصیحت کرو، اچھا ایڈوائز دو، وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شیطان نے اس کے کان کے اوپر پھونک مار دیا ہے۔ تو فجر کی نماز نہ پڑھنے کا اتنا بڑا نقصان ہے، اور ہم لوگ برکت مانگتے رہتے ہیں، کمائی میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، دکان میں برکت نہیں، 10 روپیہ کمایا تو 50 روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے فجر میں اٹھنے والوں کے لیے اور فجر کی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ آج باپ اپنے بیٹے کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں، ماں اپنی بیٹی کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں، ایک دوست اپنے دوست کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اٹھنے والوں کے لیے، صبح کی نماز پڑھنے والوں کے لیے، صبح کے وقت میں عبادت کرنے والوں کے لیے، صبح میں کام کرنے والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو ان کے فجر کے وقت میں برکت نصیب فرما۔ فجر کے وقت میں اٹھ کر آپ جو کام کریں گے اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ آپ کالج اسٹوڈنٹ ہیں، رات میں جلدی سو جاؤ، صبح میں 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جاؤ اور فجر کی نماز تک پڑھتے رہو، دیکھو آدھے گھنٹے میں یاد ہونے والی چیز 10 منٹ میں یاد ہو جائے گی۔ آپ کہیں سفر میں جانا چاہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی کسی جگہ صحابہ کو سفر میں بھیجتے، کہیں کسی لشکر کو روانہ کرتے، تجارت کا سامان لے کر کے بھیجتے تو فجر کے وقت میں بھیجا کرتے تھے، صبح کے وقت میں سفر کرنے کو فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ برکت کا وقت ہے اور ساری زمین کے اندر سناٹا چھایا رہتا ہے، خاموشی رہتی ہے اور وہ برکت کا وقت ہوتا ہے، اور ہمارے مسلمان اسی وقت میں سوتے رہتے ہیں۔ نوجوان رات بھر موبائل دیکھتے رہتے ہیں، فلم دیکھتے رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جوانی کو برباد کرنے والی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور صبح میں 8-9 بجے تک بھی اٹھتے نہیں ہیں۔ شیطان کا پیشاب خوب ان کے کانوں میں کوٹ کوٹ کر کے بھر رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور رات میں جب آدمی سوتا ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا سو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثم یعرج الذین باتوا فیکم، باتوا، باتا یبیتو کا مطلب ہے
رات میں سونا، رات گزارنا۔ یہ جو فرشتے مغرب کے وقت میں آئے تھے آپ کے پاس، یہ فجر کی نماز تک آپ کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں، آپ کی نگرانی کے لیے رہتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں اللہ کے پاس رپورٹ دینے کے لیے، کب؟ فجر کی نماز ختم ہو جانے کے بعد جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتے رات بھر آپ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ کیا کیا کر رہے ہیں کمرے کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، بند کمرے میں آپ یا اور کوئی اور یا میں کیا کر رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایک اللہ دیکھ رہا ہے، دوسرے وہ فرشتے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، نہیں، وہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، کون سا بٹن دبا رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، اس کی آنکھ کیا کر رہی ہے، ہاتھ پیر کیا کر رہے ہیں، سارا ایک ایک پوائنٹ لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا، فرشتہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے کہ فلاں بادشاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے یہ کام کیا ہے، ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کیا جا رہا۔ تو اس لیے ہمیں 24 گھنٹے والی زندگی کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ صرف مسجد کے حد تک ہم مسلمان نہ رہیں، نماز پڑھنے کے حد تک ہم مسلمان نہ رہیں، بلکہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی مسلمانوں والی بن جائے، اسلام والی بن جائے، ایمان والی بن جائے۔ تو فرشتوں کو اللہ پاک نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں نہایت برکت والے، لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم جو جو کرتے ہو، وہ سب لکھ رہے ہیں۔ وہ آخرت میں قیامت میں دکھا دیں گے پورا لائف ہسٹری، بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک پورا A to Z وہ ڈیٹا ایسا سٹور کیا جا رہا ہے، کوئی وائرس اس کو اٹیک نہیں کر سکتا، کوئی بٹن اس کو ڈیلیٹ اور فارمیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو فارمیٹ کرنے کا ایک ہی آپشن ہے، اس کے اندر اگر ہمارے نام اعمال میں اگر کچھ گناہ ہے، برائی ہے، اس کو فارمیٹ کرنے کا، ڈیلیٹ کرنے کا ایک آپشن ہے، کیا؟ توبہ اور استغفار۔ آدمی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، فرشتوں نے جو کچھ ڈیٹا لکھا تھا کہ فلاں دن اس نے فلاں گناہ کیا، سب کو اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کرتا جائے گا، صرف اچھے کام رہ جائیں گے۔ آخری بات، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فلاں بندے کو بلائے گا، عبداللہ بھائی کو بلایا اور کہا یہ لو تمہاری لائف ہسٹری۔ اب فرشتے دیکھیں گے، ارے میں تو اس کے نام اعمال میں فلاں گناہ بھی لکھا تھا، فلاں پیج میں کہاں وہ ہوم ورک نظر نہیں آ رہا۔ وہ فرشتہ پریشان ہو جائے گا کہ میں نے اس کے نام اعمال میں جتنے گناہ لکھے ہوئے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے توبہ کر لی تھی، اس لیے میں نے اس کے گناہ کو اس ڈکشنری سے، اس نوٹ بک سے ختم کر دیا۔ تو توبہ اور استغفار، سونے سے پہلے توبہ اور استغفار کرنا، اور یہ نیت کر کے سونا کہ اے اللہ کل کا دن میرے لیے آج سے اچھا بنا۔ فجر کی نماز کی نیت کرتے ہوئے سونا، اور اس کے لیے ظاہری جو اسباب ہیں، الارم لگانا، گھر والوں کو بولنا، یہ سب کر کے سونا۔ اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی اور اٹھ نہیں پائے وہ الگ چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے سوتا رہ گیا، لاپرواہی نہیں، لاپرواہی کا مطلب کیا؟ رات میں اس کو 10 بجے کے اندر سونا تھا اور یہ 12 بجے سو رہا ہے، یہ تو خود کی غلطی ہے۔ جلدی سو پھر بھی صبح میں آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو پھر وہ معاف ہے، گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن ہم نے خود ظاہری اسباب کو اختیار نہیں کیا اور سستی کر کے سوتے پڑے رہے اور فجر کی نماز میں بیدار نہیں ہوئے تو پھر وہ گناہ لکھا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے،
کہ ہماری نگرانی کرنے کے لیے فرشتے ہیں جو ہماری جان کی نگرانی کرتے ہیں، مال کی نگرانی کرتے ہیں، ایمان کی بھی نگرانی کرتے ہیں۔ اگر ان سے ہمیں فائدہ حاصل ہونا ہے تو ہمیں کامل ایمان والا بننا ہے۔ اللہ کے احکامات جو روزانہ ہمارے اوپر ہیں، 24 گھنٹے کاروبار میں ہو، میاں بیوی کے ساتھ رہتے ہوں، گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوں، یا نماز روزہ ہے، سب کو حتی الامکان ادا کرنے کی مکمل کوشش کرتے رہنا، اور جو غلطی ہو جائے اس پر توبہ اور استغفار کرتے رہنا۔ انشاءاللہ فرشتے ہماری ایسی حفاظت کریں گے، ایک کانٹا بھی ہم کو نہیں چبھے گا۔ 10,000 جادوگر بیٹھ کر کے جادو کریں گے تب بھی ہمارے اوپر کوئی جادو نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔